نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ آیت سورہ بقرہ کی 275 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ صدقہ، نفلی صدقہ، صدقے کے مسائل، صدقے کے فائدے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہے تھے۔ آج یہ جو آیت پڑھی ہے یہ سود خوروں کے متعلق ہے، سود کے متعلق ہے، مسائل کیا ہیں اس کے متعلق ہے۔ اب تک جو بیچارے مسلمان غفلت میں تھے اب وہ بیدار ہونے کی کوشش کریں۔ سود انتہائی خطرناک اللہ کی طرف سے لعنت ہے، جیسے کہ انشاءاللہ اگلے درسوں کے اندر بات آئے گی۔ آج ایک ہی آیت پر اکتفا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سود خور کے متعلق کہ جو سود کھاتے ہیں قیامت میں وہ کھڑے ہوں گے اس طرح کہ جس طرح کسی کو شیطان چھوتا ہے تو وہ پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ سود خور جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے تو جس طرح وہ انسان کی جس انسان کو شیطان چھو لیتا ہے، بیکی بیکی باتیں کرتا ہے، عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اسی طرح سود خورا یا سود خور یہ جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھیں گے، اول فول بکواس کریں گے، بیکی بیکی باتیں کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک تو یہ گناہ ہے، یعنی کہ یہ ایک تو ان کو اس طرح کی سزا ملے گی، اس کنڈیشن اور کیفیت میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ اسی کو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس انسان کی طرح جس انسان کو شیطان چھو لے اور وہ پاگل ہو جائے، بیکی بیکی باتیں کرے، حرکتیں کرے، تو یہ بھی اس طرح ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اللہ کی قرآن کی آیتوں اور اللہ کے مسائل میں لوجک پیش کرتے تھے۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، مذاق کرتے تھے قرآن کا۔ یہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے، کہ جس طرح خرید و فروخت کرنا جائز ہے، دکان پہ گئے، آپ نے دودھ لیا، آپ نے اس کو پیسے دیے، اس نے آپ کو دودھ دیا، آپ نے اس سے راشن خریدا، آپ نے پیسے دیے، اس نے آپ کو راشن دیا۔ جس طرح خرید و فروخت کرنا جائز ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے، سود کا کام بھی کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، شاہی فرمان کیا ہے؟ اللہ ہر پاگل انسان کے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اللہ یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا اس میں اللہ کی طرف سے دہشت ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، میں نے خرید و فروخت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کتنا خطرناک، اور آگے اور سختی پیدا ہوگی مزید۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی جس نے سود کھایا لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی، اس نے توبہ کر لی، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، اور وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس نے جو لوگوں سے سود پر پیسے وغیرہ لیے تھے تو بس یہ اس کے ہو گئے، آئندہ نہ کرے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اب اس نے اضافی جو پیسے سود پر لیے تھے تو اب یہ رک گیا تو بس یہ اس کا ہو گیا، آئندہ کرے، آئندہ نہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ رک گیا ہے نا، اب دل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر واقعتاً رک گیا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، لیکن اگر نہیں رکا، وَمَنْ عَادَ، آگے اللہ فرماتے ہیں جو دوبارہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ سود کے دلدل میں گھس گیا، سود کے اس گندے کاروبار میں آ گیا، اللہ نے اتنا سخت حکم دیا ہے،
ومن عاد جو دوبارہ سودی کاروبار لین دین کی طرف لوٹ آیا فاولئک اصحاب النار یہ دوزخ والے ہیں. ہے نام کے آگے حاجی لیکن اللہ فرماتے دوزخی، نام کے آگے مولوی صاحب لیکن اگر کام سود کا کر رہا ہے تو اللہ فرماتے دوزخی. ومن عاد فاولئک اصحاب النار جو دوبارہ اس غلیظ کام کی طرف لوٹ آیا اللہ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار، میں اللہ کہہ رہا ہوں دوزخ میں جائے گا، یہ ایک دن کے لیے جائے گا. اللہ فرمانے ہم فیہا خالدون. یہ سود خورا حاجی نمازی پہلی صف میں رگڑ رہا ہے اپنے ماتھے کو، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے لیکن سود نہیں چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ دوزخ میں جلاتا رہوں گا. آگے اور دہشت آئے گی اس سود کے گندے نظام کے خلاف اللہ کی طرف سے، وہ پھر باقی بات میں دیکھتے ہیں. عربی میں سود کو ربا کہتے ہیں، عربی میں ربا کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ سود سے کرتے ہیں. دیکھیے جو سود اپنی تمام اقسام سمیت حرام ہے. زمانے جاہلیت کے اندر سود جو آج سود چلا آ رہا ہے اس کی اصل زمانے جاہلیت میں بھی موجود تھی. اس کا سرا وہاں سے ہے، ٹھیک ہے اس کی شاخیں پھر الگ الگ بنتی ہیں لیکن جڑ اس کی ایک ہی ہے. دو قسم کی موٹی موٹی قسمیں سود کی، ایک کو کہا جاتا ہے ربا القرآن، اس کا دوسرا نام ہے ربا النسیہ، اس کا تیسرا نام ہے ربا الجاہلیہ، یعنی کہ جاہلیت کے زمانے کا سود جس کی وضاحت قرآن میں ہے. ایک اور سود کی قسم ہے اس کی وضاحت واضح حدیثوں میں ہے. تو یہ سود کی کون سی قسم ہے وہ مشہور ہے. احتیاط کریں بھائی، ایسوں کا مال اگر آئے اللہ معاف فرمائے. ہماری مسجدوں کے اندر بھی، میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہماری مسجدوں کے اندر بھی ختم قرآن میں ایسوں کا مال آتا ہے، تحقیق نہیں کرتے، کھلاتے رہتے ہیں، اجتماعی مال بھی چلاتے رہتے ہیں. میں اس کی وعیدیں سناؤں گا کہ کیا سخت وعیدیں چونکہ کو نبی نہیں فرمائی ہے، عرض کرنی ہے بھائی، یہ ہمارے ذمے. ایک ہے ربا النسیہ. کیا؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میرے پاس ایک آدمی آیا، بھائی صاحب مجھے قرضہ چاہیے. کتنا چاہیے؟ 1000 روپے. یہ 1000 روپے میں آپ کو دے رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ مجھے 1 مہینے بعد لوٹاؤ گے تو میں 1000 نہیں لوں گا، میں 1100 لوں گا، 1200 لوں گا. تو پہلے سود کی تعریف سن لیں اور خرید و فروخت کی تعریف سن لیں. پھر میں خرید و فروخت کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو پیسے دیے، بھائی صاحب یہ پیسے لیں اور اس کے بدلے میں آپ سے سوٹ خرید رہا ہوں. تو دیکھیں پیسے میں نے دیے، اس کے بدلے میں نے آپ سے کیا خریدا؟ سوٹ. اور سوٹ کے بدلے میں آپ نے مجھ سے کیا لیے؟ پیسے. اس کو کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال، مال کا تبادلہ مال سے کرنا. میں نے آپ کو مال دیا، اس کے بدلے میں آپ نے بھی مجھے وہ مال دیا جو آپ کی ملکیت میں ہے. اسے کہتے ہیں خرید و فروخت. اس کو عربی میں اس کو بیع کہتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال، مال کو مال کے بدلے میں تبدیل کرنا، تبادلہ کرنا. سود کی تعریف بہت آسان تعریف کیا ہے کہ فضل خال عن عوض، وہ زیادتی جو تبادلے سے خالی ہو، جس کے بدلے میں کچھ بھی نہ ہو. اب اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ آئے، آپ نے کہا کہ جی 1000 روپے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو میں 1000 روپے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں 1 مہینے کی مہلت دیتا ہوں، پھر میں آپ سے 1100 لوں گا. تو 1100 میں 1000 ان 1000 کے بدلے میں آپ نے مجھے دیے جو میں نے آپ کو دیے تھے. 100 روپے کہاں سے آیا؟ یہ جو اضافی 1100 روپے آیا یہ بغیر کسی عوض کے آیا. یہی سود ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ آپ نے مجھ سے 1000 لیے، واپسی ریٹرن جب میں آپ سے لوں گا آپ مجھے دیں گے، تو آپ نے 1100 مجھے دیے تو 1000 کے بدلے میں آیا کہ جتنے میں نے دیے اتنے آپ نے دیے. 100 روپے تو میں نے نہیں دیا تھا نا. تو یہ جو لوٹا رہے ہیں آپ مجھے 100 روپے، یہ وہ زیادتی ہے جو کسی بدلے میں نہیں ہے، اسی کو سود کہتے ہیں. اور یہی دیکھ لیں ہمارے اگر فشری کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے، بڑے بڑے لوگ اگر یہ معاملہ کریں سود ہے سود ہے سود ہے. اور اگر یہ سبزی مارکیٹوں کے اندر منڈیوں میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی
میں آپ کو 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ یہ 5 لاکھ روپے لے لیں، اور پھر بدلے میں کیا ہے، آپ مجھے ایک حصہ بھی دینا جو آپ مار کر آؤ گے، اور میرے 5 لاکھ اسی جگہ پر ہوں گے۔ تو بھائی یہ حصہ جو اوپر کا لے رہے ہو، یہ تو آپ کاروبار میں شریک نہیں ہو، آپ نے تو قرضہ دیا ہے، اوپر جو آپ اس قرضے کی بیس اور بنیاد پر لے رہے ہو یہ سود ہے، یہ تو تبادلہ نہیں ہے، یہ تو عوض سے خالی چیز ہے، اضافی چیز ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں بھائی، سود کہا جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا، کسی کے پاس گیا، جی بیٹی کے بارے میں آج کل ہم جہیز کی لعنت ہے نا، اس کی میں پھنس گیا، سود بھی لیتے ہیں، سود پر قرضے لیتے ہیں، پھر اترتا کوئی نہیں ہے، کپڑے اتر جاتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، عزت جنازہ اس کا نکل جاتا ہے، عزت اتر جاتی ہے، لیکن سود چڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسی قابل نحوست چیز ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ نے قرضہ کسی کو دیا، جتنا دیا اتنا واپس نہیں لیا، اس سے زیادہ آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کر دیا کہ بھائی میں اس سے زیادہ لوں گا۔ ایک یہ ہے، اس کے بیچ میں ایک اور مسئلہ عرض کر دوں کہ بھائی اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا، وہ بیچارہ پریشان تھا، اور پھر جب کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو کہا کہ میں نے آپ کو جتنے دیے ہیں اس سے زیادہ لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اگلا بندہ جب واپس دینے آیا، آپ کو جتنے آپ نے پیسے دیے تھے اتنے پیسے واپس دینے آیا، تو اس بندے نے خوشی کے مارے کہ بھائی ایک ہمدردی کے طور پر مشکل گھڑی میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا، اس بھائی نے اس مشکل گھڑی میں مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے قرضہ دیا، اس کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، لہذا میں اپنے بھائی کو ان پیسوں کے ساتھ اضافی طور پر کچھ دے رہا ہوں، اور پہلے سے یہ آپس میں ان دونوں کا طے نہیں ہوا، یہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اس طرح کہ بھائی اس نے ایک نیکی کی ہے، تو نیکی کا بدلہ کیا ہے، نیکی ہونی چاہیے، تو آپ اس کو عطر دے دیں، اس کو سوٹ لا کر دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، کیونکہ ایگریمنٹ نہیں، آپس کا معاملہ طے نہیں ہوا نا، آپ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ یہ مجھے کچھ دے گا۔